بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو آؤ قرآن سیکھیں سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے 11 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے لیسن نمبر 12 کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے رولز کو دیکھیں گے۔ لیسن نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کے رولز کو بیان کیا گیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اس لیسن کے اندر 2 قاعدوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ان میں سے کوئی بھی نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا رول ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی آئے تو وہاں غنہ کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ کلمات پڑھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے، اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے سارے لیسن کی ریہرسل کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل۔ اب اس کلمے کے اندر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ من اجل، غنہ نہیں کریں گے۔ آگے من ہادن، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ یہ وہ کلمات تھے جن کے اندر ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا تھا، اظہار کا قاعدہ لگ رہا تھا۔ اب اس سے آگے اخفاء کی مثالیں ہیں۔ فمن تبع۔ اب اس مثال کے اندر، اس کلمے کے اندر ہم نون کی آواز کو ناک میں لے کے گئے ہیں، غنہ کر کے پڑھا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے من ثمرات۔ اب یہاں پر بھی نون کی آواز کو ہم نے غنہ کیا ہے، ناک میں لے کے گئے ہیں۔ تو اس کے اکارڈنگ آپ نے سارے لیسن کی ریہرسل کرنی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اگر میں سارے کلمات کو پڑھوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ سارا مدنی قاعدہ کمپلیٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ساری تجوید، سارے مدنی قاعدہ آپ کو پڑھا دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔